ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا ایشو آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آپس میں کس طرح سے متصادم ہے. کہ ایسا ہی ایک واقعہ بھی اور سامنے آیا ہے کہ عاطف اکرام شیخ جو ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے سندھ کے تمام تر معاملات میں جو نائب صدر ہیں بلال صاحب، جن کا سکھر سے تعلق ہے، عبد المومن خان ان کا پورا نام ہے، تو ان کو تمام تر اختیارات یہ سندھ کے حوالے سے سونپ دیے ہیں کہ وہ سندھ کے جتنے میٹرز ہوں گے اب وہ اسے ڈیل کر پائیں گے. اس طرح سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں کے جو اختیارات ہیں ان پہ شب خون مارا گیا ہے. ہم نے کئی لوگوں سے بات کی ہے کہ اور یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. کچھ معاملات ہیں، اگر معاملات ہیں تو کیا ہیں. ایف پی سی سی آئی میں جو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، اس ضمن میں ہم نے کئی رہنماؤں سے بات چیت کی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میاں زاہد حسین صاحب سے اور معلوم کرتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے. جی، یہ جو ہم نے عبد المومن خان صاحب کا لیٹر پریزیڈنٹ صاحب نے نکالا ہے کہ ہی از دا ریجنل چیئرمین اینڈ ہی ول بی ہیڈنگ دی سندھ پروونس ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو دی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. تو آئی تھنک دس واز ویری مچ نیڈیڈ، اور اس میں کافی عرصے سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہم نے جو الیکشن میں لوگوں سے وعدے کیے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، کیا ڈیلیور کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے ان کے جو ہارڈ شپس ہیں ان کی ایڈوکیسی کرنی ہے. تو یہ ایک چیز تھی. تو وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے یہ سمجھا کہ جی ہمیں اس کو الیکٹڈ آدمی ہیں ہمارے جو مومن صاحب، تو ان کو انہوں نے وہ اپوائنٹ کیا ہے. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ موو. اور وہ جو بھی دیکھیں، یہ تو خدمت کا کام ہے. یہاں جو بھی فیڈریشن میں لوگ آتے ہیں یہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے آتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہوں اس میں، جتنے بھی ہیلپنگ ہینڈ ہو، سب نے خدمت ہی کرنی ہے اینڈ آف دا ڈے. کہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی فیلڈ ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی بڑی انڈسٹری، ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں، جتنی بھی خدمت کریں اتنی کم ہے. تو یہی مقصد ہے. اور انشاءاللہ اب محمد صاحب پہلے بھی خدمت کر رہے تھے، پہلے بھی ہی واز ویری مچ ان. اب ان کا ذرا رول اور تھوڑا سا اس میں ایکسٹینڈ کیا گیا. تو انشاءاللہ وہ بھی خدمت کریں گے. سب خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور بڑے اچھے نتائج آ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے. نہیں، وہ آپ نوٹیفیکیشن پڑھ لیں، اس میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اور یہ تو ویسے بھی پریزیڈنٹ کا پروگیٹو ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے جو لیٹر ایشو کیا ہے یا نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے تو دیٹ واز ویری مچ نیڈیڈ. لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. انفیکٹ یہ جو بھی کام کیے جاتے ہیں یہاں پہ فیڈریشن میں، تو انفیکٹ یہ لوگوں کی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی اس میں آپ فردر اپنی ٹیم کو اسٹرینتھن کریں، فردر ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کریں. یا ابھی جیسے ایف بی آر کے جو ایشوز نئے بجٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت ساری کمپلائنس کے معاملات ہیں، تو اس میں تو ہم نے اپنی ٹیم کو ری انفورس کیا ہے، ٹیم کو ایکسپینڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ سب مل جل کے کام کریں گے. سندھ سے الیکٹڈ وی پی ہیں، وہ سندھ کا کام کریں گے، سندھ کے لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں گے. یہاں پہ ٹریڈ باڈیز ہیں کافی ساری، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کو اسسٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے. اسی طریقے سے پنجاب میں ہمارے ریجن چیئرمین ہیں، اسی طریقے سے ہمارے کے پی کے میں بھی ہیں، اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں. تو ہر جگہ ریجن چیئرمین بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو وہاں کے ہمارے لوگ ہیں، وہاں کی جو ٹریڈ باڈیز ہیں، وہاں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ میں اور سب جگہ پہ پراپر طریقے سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے، اور تاکہ لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا نہ پڑے، بلکہ ان کے ریچ میں ہمارے لوگ موجود ہوں جو کہ ان کو ہیلپ کر سکیں. آئیے ہم آپ کی ملاقات ایک اور معروف شخصیت سے کرا رہے ہیں جو بزنس مین پینل کے سینئر رہنما ہیں اور سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی جناب کیپٹن عبدالرشید ابڑو صاحب. یہ جو فیصلہ کیا ہے عاطف شیخ صاحب نے، یہ کوئی اچھوتا یا کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے. یہ اکارڈنگ ٹو قانون کے حساب سے عاطف اکرام شیخ جو ایف پی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو جب پہلی میٹنگ ہوتی ہے ایف پی سی آئی کے مینیجنگ کمیٹی کی، تو اس میں اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے سارے اختیارات جو ہے جو مینیجنگ کمیٹی کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کریں، وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو ویریس پیپل. اسی طرح جو
انہوں نے اسٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ چیپٹر کے جو ہیڈ ہیں یا جو ریجنل ہیڈ ہیں سندھ کے، ان کو ان کے حساب سے جو سندھ کے معاملات ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے. اس میں مگو صاحب کو کوئی بھی جو ہے ان کے اختیارات سلب نہیں کیے. وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ رہیں گے، اور جو قانون کے حساب سے ان کے جو اختیارات ہیں وہ ان کے پاس ہی ہیں. ان کا کوئی بھی اختیار جو ہے ان سے نہیں چھینا گیا ہے. ثاقب مگو کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ہی از سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ ہی ول ریمین. میرے حساب سے یہ جو لیٹر ایشو کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، اس سے کہیں بھی یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ثاقب مگو اور یو بی جی میں کوئی اختلافات ہیں. کسی قسم کے اختلافات نظر نہیں آتے. اگر ایک پارٹی سوچتی ہے کہ یہ جو لیٹر ایشو کیا گیا ہے وہ ان کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کا حملہ ہے، تو میرا خیال میں یہ زیادتی ہے اس پارٹی کی یا ان لوگوں کی. میں اس وقت FPCCI میں ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کے جو کوئی بھی عہدیدار سے ہماری ملاقات ہو جائے اور وہ اس ضمن میں ہمیں کچھ بتا سکیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو اور ان کے دیگر دو ساتھی نائب صدور آصف سقی اور امان پراچا سے جب اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں عبدالمومن خان کی، جنہیں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اگر ہم لیٹر کی بنیاد پر یعنی نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر ہم جائزہ لیں تو نظر آ رہا ہے کہ سندھ صوبے میں FPCCI کے مرکزی نمائندے کی حیثیت سے ان کے فرائض جو ہیں وہ خدمات انجام دینا اور تمام FPCCI سرگرمیوں کی قیادت کرنا. اس کے علاوہ FPCCI کے ریجنل آفس سندھ کراچی کے انچارج کے طور پر انتظامی امور کی نگرانی، ادارہ جاتی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور دفتری امور کی نگرانی کرنا. چیمبر سے روابط، سندھ میں موجود چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ تمام رابطوں اور ہم آہنگی کی قیادت کرنا، صوبائی حکومت سے رابطہ کرنا، سندھ حکومت اور صوبے کے دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے سامنے FPCCI کی نمائندگی کرنا، خاص طور پر تجارت، صنعت اور معاشی پالیسی سے متعلق معاملات میں ریجنل اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی نگرانی، سندھ میں قائم FPCCI کی ریجنل اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی نگرانی اور رہنمائی، صدر FPCCI کی رہنمائی اور منظوری کے تحت ریجن میں تمام پروگرامز، تقریبات، اجلاسوں اور رابطہ سرگرمیوں کا انعقاد اور ان کی نگرانی کرنا. یہ تمام امور جو ہیں یہ نوٹیفیکیشن میں تحریر کیے گئے ہیں. آئیے ہم آپ کی بات کراتے ہیں عبدالمومن خان، جنہیں یہ تمام ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں جب ریجنل چیئرمین بنا تھا تو اس وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاور جو ہیں سارے وہ سینٹرلائز ہوتے ہیں ود دا پریزیڈنٹ، تو اور وہی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ایز سچ مجھے جو ہے کوئی میری پراپر جاب ڈسکرپشن تھی نہیں، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے فیل کیا کہ جی کچھ ذمہ داریاں میری طرف ٹرانسفر کرنی ہے، وہ انہوں نے کی. لیکن جی اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑنا کہ یہاں پہ میرے ڈائریکٹ باس جو ہیں میرے SVP صاحب ہیں، باقی VPs میرے کلیگ ہیں، اور ان کی رہنمائی میں ہی اور ان کے کنسنٹ سے ہی میں کام کروں گا. ہم ایک ٹیم ہے اور انشاءاللہ ٹیم ورک کے ساتھ ہی کام کریں گے. اور بلکہ میرا خیال ہے کہ آئی ول بی ایڈنگ ہم، آئی ول بی ہیلپنگ ہم کہ ان کی ذمہ داریاں کچھ کم ہوں، لیکن ان کے کنسنٹ کے بغیر انشاءاللہ کوئی کام نہیں ہوگا. دیکھیں، جہاں جو سینئرز ہیں میرے، اگر وہ سمجھتے ہیں تھے کہ بھئی جہاں میری ضرورت ہے وہ مجھے آن بورڈ لیتے تھے، لیکن لازم نہیں ہے ہر چیز میں آن بورڈ لیں. تو